السلام علیکم۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں گولز بیہائنڈ یور ای میل مارکیٹنگ کیمپینس۔ ابھی گولز کو آپ نے یہ کنفیوز نہیں کرنا ہے کہ لائک اوپن ریٹ کو انکریز کرنا یا کلک ریٹ کو انکریز کرنا یا کنورژنس کو انکریز کرنا، وہ ہر ای میل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے۔ ہر ای میل کی آپ نے سبجیکٹ لائن ایسی لکھنی ہے کہ اس کا اچھا اوپن ریٹ آئے، اچھا کلک ریٹ آئے۔ گولز کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے مائنڈ لیسلی ای میلس تو نہیں بھیجتے رہیں گے نا، کسی کو ہر ای میل کا ایک پرپس ہوتا ہے، کسی میں آپ نے اس کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے، کسی میں آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، کسی میں آپ نے اس سے سیلز بھی لینی ہوتی ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیمپینز کا جو ورڈ ہے اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا، یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے۔ کیمپین کوئی بھی کمپنی کوئی بھی چلا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلز کی کیمپین کو چلانی ہے، ونٹر سیل کی کیمپین چلانی ہے، وہ ایک علیحدہ ڈفرینٹ چیز ہے، وہ ایک کیمپین ہوتی ہے، وہ جس کے بارے میں ہم نے آگے جا کے دیکھنا ہے کہ کیمپین اور فلوز میں کیا فرق ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ کیمپین ایک جنرلائز ٹرم ہے کہ لائک کوئی بھی آپ سے کہے کہ میری کمپنی کی مارکیٹنگ کیمپینز آپ مینیج کریں، تو وہ ہر طرح کی کیمپین کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ سیلز کی، پروموشنز کی، ابینڈنڈ کارٹ کی، ریویوز کی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وائڈلی نون کچھ کیٹیگریز ہیں اس کی، لیکن اس کو جو ہے میں ان 6 امپورٹنٹ چیزوں میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ انفارم، اٹریکٹ، انگیج، گائیڈ، نرچر اینڈ کنورٹ۔ دیکھیں یہ کوئی جس طرح آپ ایڈس چلاتے ہیں یا جس طرح کوئی بھی آپ کے مارکیٹنگ کیمپین ہے، پہلی دفعہ کبھی بھی کسٹمر 100% آف دا ٹائم ایسا نہیں ہوتا، کبھی ہو جاتا ہے ایک کا دکا، کوئی پہلی دفعہ کوئی چیز دیکھ کے خرید بھی لیتا ہے اگر اس کو آپ کے برانڈ پہ ٹرسٹ ہے، یہ بہت ہی آپ سستی بیچ رہے ہیں، جو بھی آپ کا طریقہ ہے۔ لیکن 99% آف دا ٹائم آپ نے ایک آڈینس جس کو آپ کے برانڈ کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو زیرو سے لے کے اینڈ تک کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے اور اس کو خریدیں۔ تو ای میل مارکیٹنگ کیمپینز کا بھی ایک اس کے بیہائنڈ دا سین ایک گولز چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ جب تک سیگمنٹ ان کے نہیں بنائیں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، تب تک آپ بیٹر ای میلز نہیں لکھ سکیں گے، تب تک آپ بیٹر پلاننگ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انفارم۔ اب یہ جو ہے یہ ان کا کسی اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ برانڈ نیا ہے یا اسٹور پرانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک پرپس ہے، یا آپ کسی بھی ٹائم سرو کر سکتے ہیں۔ اب آپ ان 6 گولز میں سے دیکھیں کون کون سا، آپ سب گولز پہ ایک ایک ای میل لکھ دیں، پورے مہینے پہ چلا دیں، وہ انف ہے۔ یہ ایک ایسا ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ ہے، ایک ایسی ورائٹی اس میں موجود ہے کہ آپ کا کسٹمر آپ سے بور نہیں ہوگا۔ پہلا تو یہ ہے، یہ لازمی جزو ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں صرف سیلز کی کیمپین چلاؤں گا، ایسے نہیں ہے۔ یہ کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں جو کافی سالوں سے جو ہے انڈسٹری کا سٹینڈرڈ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انفارم آپ نے رکھنا ہے ان کو، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، پرسنلائز فیلنگ آتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے جس طرح اب ایپل کو دیکھ لیں، نائکی کو دیکھ لیں، اب یہ میرے منہ میں یہ بھی بڑے برانڈز اسی لیے آتے ہیں بیکاز وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ کیسے کہ ابھی وہ کوئی بھی نیا پروڈکٹ لانچ، انہوں نے آئی فون ریلیز کرنا ہوتا ہے سپٹمبر میں، وہ ای میلز ان کے سبسکرائبرز کو ان کے سوشل میڈیا پہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں جی یہ اس ایونٹ پہ ہم یہ کریں گے، اس ایونٹ پہ ہم یہ کریں گے، کمنگ سون، فلاں فلاں فلاں۔ اس سے کیا آپ کے کسٹمر کی مائنڈ کی جو ہے نا بیک اینڈ پہ یہ رہتا ہے کہ ایک ایسا پروڈکٹ آ رہا ہے جو مجھے چاہیے، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے، اگر وہ کوئی فون خریدنا چاہتا ہے اگست میں، اگر میں نے کوئی فون خریدنا ہے اور مجھے یاد ہے کہ ایپل کا نیکسٹ ریلیز ہونے والا ہے، اگر میں افورڈ کرتا ہوں، اگر مجھے اگر کڈنی میری پیاری نہیں ہے تو اب میں مہینہ ویٹ کر لوں گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے انفارم رکھنے کا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سرپرائز دے دوں گا کہ اچانک 1 مہینے بعد اچانک سے ایک ای میل آئے گی کہ لو جی ہم نے سب چیزیں سستی کر دی ہیں، یہ نئی چیز ہم نے لانچ کر دی ہے، اچھی چیز ہے، لیکن انفارم رکھیں گے تو آپ کی ایک تو ای میل کا جو ہے، ایک تو آپ کا ٹچ میں رہیں گے آپ اپنے سبسکرائبر سے، دوسری بات اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کنورژنس بیٹر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بیسکلی بس اس کا یہ گول ہے انفارم۔ اٹریکٹ کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے، یہ بھی میں ایپل کی ایگزامپل دوں گا، جب نئے پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی پرانے پروڈکٹس کو پیچھے نہیں چھوڑ دیتے، مطلب انلیس کہ آئی فون 3 4 کی بات تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ بس اب ہر چیز ان کی نئے پروڈکٹس پہ جا رہی ہے، ان کے اسٹور پہ بھی پرانے پروڈکٹس چل رہے ہوتے ہیں۔
اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس نے ابھی آپ کا پروڈکٹ خرید لیا ہے نا، لیٹس سے آپ کوئی ٹی شرٹ بیچ رہے ہیں، تو صبح شام ایڈز دیکھ رہا ہے، وہ صبح شام اس کو مارکیٹنگ ای میلز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز اگر خریدنے کے بعد بھی جو ہے نا اس کو آپ نے بیٹر فیل کروانا ہے کہ اس نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، میرے گڈ ڈیسیجن. اس طرح میں بھی، آپ بھی کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو آپ ہمیشہ دکھاتے ہیں یار یہ میں نے اتنے میں لی ہے، کہ آپ پھر کہتے ہیں ہاں یار یہ اتنے میں لیے، میں نے 1200 میں لیا، وہ کہتا ہے واہ یار اچھی پرائز ہے، بڑی فٹ ہے. یہ آپ کو ایک ویلیڈیشن ملتی ہے. وہ ویلیڈیشن جو ہے آپ کو جب دوسروں سے ملتی ہے تو آپ اس شرٹ کو، چیز کو یوز کر کے پہن کے اچھا فیل کرتے ہیں کہ اٹ واز اے گڈ ڈیل، آئی میڈ اے گڈ ڈیسیجن. یہی آپ نے ایز اے برانڈ آپ نے کسٹمر کو فیل کروانا ہے دیٹ یو میڈ اے بیٹر ڈیسیجن بائنگ دس پروڈکٹ. ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ جو ہے ہیپی کسٹمرس کے ریویوز بھی بھیج سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ پروڈکٹس ہمارا اتنا اچھا چل رہا ہے، یہ پروڈکٹ اتنا چل رہا ہے. تو یہ ان کیمپینس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو کسٹمر جنہوں نے خرید لی ہے ان کو ویلیڈیشن ملے گی، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں خریدی ہے، صرف آپ کی نیوز لیٹر کو سبسکرائب کیا ہے یا جیسے بھی اگر آپ ان کو مارکیٹنگ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی بیٹر فیل ہوگا کہ دیکھو اور لوگ خرید رہے ہیں، یہ پروڈکٹ چل رہا ہے تو لوگ خرید رہے ہیں. سوشل پروف بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسپیشلی ہماری کنٹری میں جہاں دیکھیں کوئی ریسٹورینٹ نیا کھلا جہاں رش لگا ہوتا ہے، وہاں اور رش لگ جاتا ہے. ابھی کھانا اچھا ہو نہ ہو یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے؟ ایک جو سوسائٹی کا ایک جو ہے نا اپلفٹ دیتا ہے برانڈ کو، جو پروف ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب انگیج کا یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ ون سائڈڈ کنورسیشن نہ رکھیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ نو رپلائی والا ای میل نہ یوز کریں. وہ کچھ آپ دیکھے ہوں گے کہ نو رپلائی ایٹ فلاں فلاں ڈاٹ کام، یہ کبھی نہ یوز کریں. ہمیشہ کنورسیشن لائن اوپن رکھیں. اگر آپ نو رپلائی یوز کر رہی ہیں تو ای میل کے اینڈ میں ضرور بتا دیں کہ یو کین ریچ آؤٹ ہیئر. ان کو کوئی ای میل دے دیں، ان کو فون نمبر دے دیں، جیسے آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے پروڈکٹ کی، اپنی چیزوں کی باتیں نہ کرتے رہیں. فنی اور ڈفرینٹ چیزوں کی بھی باتیں کریں. الیکشنز کی بات کر لی، عید آ رہی ہے اس کی بات کر لی، سردیوں کی بات کر لی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ شروع ہو جائیں اور میمز ان کو بھیجنے لگ جائیں اور فنی ویڈیوز بھیجنے لگ جائیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان ای میل کے اینڈ میں آپ اپنا پروڈکٹ بھی سیل کر سکتے ہیں. لائک اگر آپ کوئی جیکٹس بیچتے ہیں تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ای میل جیکٹ سے شروع ہو رہی ہے، آپ ای میل اس کو سردیوں کی بات سے کوئی شروع کر سکتے ہیں. کوئی فنی چیز ہو گئی ہے، لائک کوئی سنو سے ریلیٹڈ، کہیں سنو زیادہ پڑ گئی ہے، سردی زیادہ ہو گئی ہے، سردیاں جلدی آ گئی ہیں، یہ سردیاں کم پڑ رہی ہیں، آپ کوئی فنی بات کریں، کوئی میم بھی شیئر کر سکتے ہیں لمیٹڈ، لیکن اور اینڈ میں آپ اپنا پروڈکٹ بھی سیل کر سکتے ہیں. اس سے یہ وہ کوئی بور نہیں ہوتا. بوریت ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کی برانڈ کے لیے بھی، رائٹر کے لیے بھی، آپ کے کسٹمر کے لیے بھی. ٹھیک ہے؟ پھر ان کو اسٹوریز شیئر کریں کہ اگر آپ نے یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ جیکٹ خریدی تھی، یہ جیکٹ یہ وہ وہاں لے کر چلے گئے اور ان کا پلان نہیں تھا، لیکن وہاں سردی بہت اچانک ہو گئی، انہوں نے پھر ہماری جیکٹ یوز کی اور فلاں فلاں فلاں، جو بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، گائیڈ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو کبھی بھی اپنے کو ازمپشن اپنی طرف سے نہیں کرنی کہ ان کو سب پتہ ہے، یا ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ میرا پروڈکٹ ہے تو میں نے بیچنا ہی ہے. ایسے نہیں ہوتا. ابھی کبھی کوئی کسٹمر سمجھ رہا ہے کہ ای میل صرف مجھے ایسے ہی بھیج رہے ہیں، بائی میں نے ان کے اسٹور سے ہی کرنا ہے. اسٹور پہ وہ پھر جب جائے گا تبھی جائے گا. کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ تو بیچتے ہی صرف فیس بک شاپس پہ ہیں، یا مطلب فیس بک کے ان باکس کے تھرو آرڈر دینا ہے. کیا کرنا ہے آپ ان کو بتائیں، آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو سیلز کی بات ہے. پھر سبسکرائبر بڑھانے کی بھی بات ہے. اگر آپ اپنا سبسکرائبر بڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے. آپ اسٹور پہ جائیں، ہمارے جو ہے پاپ اپ ہے یا سائن اپ فارم ہے اس کو فل آؤٹ کریں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. ایگزیکٹلی اس کو بتائیں، اور اپنی ای میلز میں بتائیں. ای میلز میں بٹنز ڈالیں، لنکس ڈالیں. کبھی بھی آپ نے یہ اسوم نہیں کرنا کہ یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی. نرچر کا اب یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ آپ کی لسٹ پہ بیٹھے صرف آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے انگیج نہیں کرتے، آپ کو رسپونڈ نہیں کرتے، آپ سے کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں. لیکن آپ کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ آپ ان کے بیک اینڈ پہ ان کی جو ہے مینٹل ڈیٹا بیس میں اپنی چیزیں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں. تو پہلا آپ نے ان کو انفارم کر دیا ہے کہ پروڈکٹ ہے، آپ ان کی اس کی تصویریں جو بھی آپ نے شیئر کرنا ہے. اب ایک درمیان میں ایک لائن ہے جو اس کو سیل کرنے سے روک رہی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.
وہ سوسائٹی سوشل پروف کا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کو یہ پسند آئے گا کہ نہیں، میں یہ شرٹ پہنوں گا، پتہ نہیں کیسی شرٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے پرائس کی بھی. تو یہ ساری جو ہے ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دوسرے ہیپی کسٹمرز ہیں ان سے کہیں کہ وہ آپ کو اپنی تصویریں بھیجیں، ڈسکاؤنٹس دے دیں کہ آپ اپنی تصویریں بھیجیں ہمارے پروڈکٹ کو پہن کے یا یوز کر کے، تو ہم آپ کو 5% 10% ڈسکاؤنٹ دیں گے. اب ان تصویروں کو آپ اپنے ای میلز میں یوز کریں، اپنے دوسرے سبسکرائبر جنہوں نے نہیں خریدا ان کو دکھائیں کہ پیپل آر ہیپی ود آور پروڈکٹ. انہی تصویروں کو آپ فیس بک پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، انسٹا پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر انہیں نہیں بھی خریدنا، لیٹ سے جیکٹ، اگر آپ سپٹمبر میں اکتوبر میں آپ نے ایک جیکٹ کی پروموشن شروع کر دی ہے، انہوں نے ابھی نہیں خریدنی، وہ کہتے ہیں مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے یا میرے پاس ابھی پرانی ہے، تو فردر ڈاؤن دا لائن اگر دسمبر میں ان کا کوئی پلان بنتا ہے، کوئی ایونٹ آتا ہے، ان کو ضرورت پڑتی ہے ایک چیز کی، سب سے پہلے ان کے مائنڈ میں آپ کی ای میلز کی ایک سیریز کے تھرو ان کے مائنڈ میں ایک امیج بنا ہوگا کہ یار ایک جیکٹ تو مجھے کنفرم پتا ہے کہ وہ اچھی چل رہی ہے، لوگ بھی خرید رہے ہیں. تو وہ آپ کی یا تو ای میل خود ڈھونڈ لیں گے، کھول لیں گے. دوسرا یہ، یا وہ آپ کا اسٹور ڈھونڈ لیں گے. یہ نرچر کرنے کا فائدہ ہے. نرچر سے مراد ہے کہ آپ بار بار ان کو ریڈی رکھتے ہیں، ان کو پرائم کرتے ہیں، جسے بندہ کہتا ہے کہ ہلکی آنچ پہ آپ اس کو پکا رہے ہوتے ہیں، کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ گول ہے جی کنورٹ کا، گو اسٹریٹ فور دا کیو. اب اس کا یہ مطلب آپ نے، میں نے اب جیسے شیئر کیا ہے ہمارے ایک ای میل رائٹنگ والے ماڈیول میں، اسٹوریز ہیں جو بھی ہے، آپ کا اینڈ گول، باٹم لائن آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنی. فائن لائنس میں نہیں گھسنا کہ ہماری ای میل اتنی اچھی دکھ رہی ہے، ہماری ای میل بہت اچھی چلتی ہے، کلک ریٹس آ رہے ہیں، اوپنس بھی ہو رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، آپ کے سوشل شیئرز بھی بڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کا باٹم لائن کیا ہے، آپ کی بیس گول کیا ہے؟ بھوکے نہیں سونا آپ نے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کیسے، کبھی بھی شرمانا نہیں ہے سیل سے. سب کو پتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہیں بتائیں، انہیں بولیں کہ یہ پروڈکٹ ریڈی ٹو بائی، وی ہیو لانچڈ اٹ، بائی ٹوڈے. اتنے دن اتنے کی سیل ہے، آج کریں گے، اتنے پرسنٹ آف ہے. جو بھی کرنا ہے جسٹ گو فار دا کیو. اس کو آپ نے کبھی نہیں بولنا. کچھ زیادہ برانڈز ہیں وہ فن میں اور گیمز میں گھسے ہوئے ہیں. اب اس کی جو ہے کچھ ایگزامپلس پاکستان میں ایک چل رہا ہے، ویلو ہے وہ، آئی تھنک وہ ٹوبیکو ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ ہے. تو اب وہ ای میل کیمپینز بھی ان کی چل رہی ہیں، ان کا ویب سائٹ بھی ریڈی ہے، اور ابھی انہوں نے کوئی میوزک والا بھی ایک کوئی ایکٹیویٹی شروع کی ہے. لیکن سیلز کا مجھے تو کوئی ای میل، میں نے ان کا ای میل سائن اپ کیا ہوا ہے، مجھے کوئی سیل کی ابھی تک نہیں آئی کہ جی ہمارا پروڈکٹ بھی خرید لیں. ٹھیک ہے. تو باٹم لائن اب وہ مس کر رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہوں، لیکن اب آپ اپنے ایک پرسپیکٹو سے بھی تو دیکھیں کہ اب بائی کرنے کا نہیں کہہ رہے، ان کی کوئی سیل کی کیمپین ہی نہیں چل رہی، نہ ای میل پہ چل رہی ہے، نہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اپنے ہی ببل میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے شرمانا نہیں ہے. یہ نہیں ہے آپ نے ایپل نہیں بننا. ٹھیک ہے. کہ بس جی میرا برانڈ بس ادھر کھڑی ہو ویب سائٹ میری اور لوگ بس لائن میں لگے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. دنیا میں 7 بلین کے اراؤنڈ لوگ ہیں، اور آپ کو 7 بلین کے 7 بلین کی سیل نہیں چاہیے. آپ کو کوئی 2 3 5 ہزار 20 ہزار ڈپینڈنگ آن یور پروڈکٹس پرائس، 50 ہزار یہ لوگ چاہیے خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ اگر آپ کے پاس 50 ہزار لوگوں کو آپ کی ایڈ جا رہی ہے، آپ ان کو یا ای میل جا رہی ہے، آپ ان کو بتائیں کہ خریدیں، اس میں سے 1000 بھی آ جائیں، آپ کا باٹم لائن میٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کبھی بھی باٹم لائنز نہیں بھولنی ہے. فائن لائننگ ہوتی ہے ڈیزائننگ میں پڑ گئے، اچھے بڑے بڑے سافٹ ویئر خرید لیے، ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یا آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں، یا آپ میل چپ سے بھی کر سکتے ہیں، کلیویو سے بھی کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں. کسٹمر کو بتائیں کہ آپ اسے چاہتے کیا ہیں. جو بھی آپ کا ڈیزائرڈ ایکشن ہے، سبسکرائب کرنا ہے اسے بولیں، اسے بتائیں کہ یہ رہا لنک، اس پہ کرنا ہے کلک، ادھر جا کے سبسکرائب کرنا ہے، بات ختم. چلے. یہ تھے کچھ گولز. گولز کو آپ نے کبھی بھی، میں پھر سے کلیئر کر دیتا ہوں. کچھ ہوتی ہیں کیمپینز لائک جس کا گول ہے کہ جی یہ پرومو کی ای میل ہے، یہ ونٹر سیل کی ای میل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. وہ گولز ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. یہ گولز آپ کے بیک اینڈ پہ ہیں، جو آپ کی پلاننگ کا پارٹ ہے کہ یہ 1 3 4 کیمپینز جو ہم نے بھیجنی ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد انفارم کرنا ہے، ان کا مقصد سوشل پروف بڑھانا ہے، ان کا مقصد نئے سبسکرائبرز لینا ہے. یہ آپ کے جو ہے وہ ای میل مارکیٹنگ کیمپینز کے گولز ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر فردر ڈاؤن دا لائن ایک علیحدہ کیٹیگریز ہیں کہ یہ کیمپین کیا کرے گی، کیمپین سبسکرائبر لائے گی، یہ کیمپین سیلز لائے گی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. گول جو ہیں وہ آپ کی ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ای میل مارکیٹنگ.
یہ وہ چیزیں ہیں. آپ کیسے کرتے ہیں ای میل مارکیٹنگ وہ ایک علیحدہ چیز ہے. چلیں ٹھیک ہے، بس اس میں یہی ہے، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف.